وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یکسب خطیئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں ایک اور مطلب اور ایک اور ظلم، ایک اور گناہ اور ایک اور زیادتی کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان گناہ کسب کرتا ہے اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، جو جان بوجھ کر گناہ انجام دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ بعض ایسے گناہ ہیں جو جب انسان انجام دیتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر، اس کے معاشرے پر اور دوسرے افراد کی زندگی بعض دفعہ وہ تباہ کرتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں انسان گناہ گار اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کیونکہ خطا کار افراد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب خطا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیں۔ بعض دفعہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو دوسروں کی گردن پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی مشکل بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، کسی دوسرے نے یہ کام کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو متوجہ کیا کہ اگر آپ گناہ انجام دیتے ہیں جان بوجھ کر، پھر کسی بے گناہ پہ آپ لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ فرمایا وَمَن یکسب خطیئة، جو خطیہ کسب کرتا ہے یعنی جو غلطی کرتا ہے۔ البتہ خطیئہ کے بارے میں بعض افراد نے کہا کہ جو خطا سے ہے، جو غلطی ہوتی ہے، جو بھول کر انسان انجام دیتا ہے، لیکن خطیئہ یہ بھی خطا سے ہے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ کسب کا لفظ ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ غلطی سے انسان نے سر انجام دی ہے۔ یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن انسان اس کو کسب کر رہا ہے، انسان اس کو ارادے سے کر رہا ہے۔ جو خطیہ سر انجام دیتا ہے اور اثمن یا گناہ کو انجام دیتا ہے۔ اثمن انسان کا وہ گناہ ہے جو اس کو دنیا اور آخرت کی جو خیرات ہیں اور خوبیاں ہیں ان سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی جو بھی کیفیت ہو، ثم یرم بہ بریئا، پھر وہ تھوپ دیتا ہے اس کو گناہ کو ایک بری پر، ایک بری و ذمہ شخص، ایک جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس پہ لگا دیتا ہے، اس پہ تہمت لگا دیتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ثم یرم، رم یہ تیر مارنا یا پتھر مارنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جب انسان کوئی غلطی اور گناہ خود کرتا ہے پھر وہ دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام انجام دیا، تو قرآن کریم اس کو تیر مارنے کے مترادف سمجھ رہا ہے، اس کو پتھر مارنے کے مترادف سمجھ رہا ہے کہ یہ رم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ ثم یرم بہ بریئا، ایک بری و ذمہ شخص ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور ہے، اس پہ لگا رہا ہے، اس پہ تہمت لگا رہا ہے۔ فقد احتمل بہتانا، تو اس شخص نے حمل کیا ہے، بوجھ اٹھایا ہے، بہتانا، تو اس نے یہ بہتان باندھا ہے اس نے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلم کھلا گناہ اس نے انجام دیا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم کی تعبیر خوبصورت ہے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، اس پہ تہمت لگانا، اس کے لیے جو تعبیر ہے وہ بہتان کو حمل کرنا ہے، گویا کہ انسان بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، اس کے لیے حمل اور احتمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بوجھ اٹھانا،
یعنی جب انسان ایک بے گناہ فرد کو گناہگار ٹھہراتا ہے اور بے قصور تھا اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو ایسا گویا کہ یہ بہتان کا بوجھ اور تہمت کا بوجھ اٹھا رہا ہے اپنے کندھوں پہ اور بہت بڑا گناہ انجام دے رہا ہے۔ پھر ختمی مرتبات کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے رسول اگر آپ پر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا اور اللہ کی خاص رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کی پوری کوشش یہی تھی، ان کی پوری جو ہم و غم ان کا یہی تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں۔ یعنی ان کی پوری یہ کوشش ہوتی تھی، مثال کے طور پہ ختمی مرتبات اگر کوئی فیصلہ دینا چاہیں ان کی پوری کوشش ہوتی تھی، وہاں گواہ لاتے تھے، وہاں شہادتیں دیتے تھے کہ یہ فرد بے گناہ ہے، تاکہ ختمی مرتبات اس کے بارے میں غلط فیصلہ دیں۔ یا مثال کے طور پہ یہ بڑا فرد ہے، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، آپ ان کے خلاف یہ فیصلہ نہ دیں، بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ ممکن ہے بہت سارے اکٹھے ہو کے چاہتے ہوں کہ ختمی مرتبات یہ فیصلہ نہ دیں، جیسا کہ تاریخ میں یہ موارد موجود ہیں۔ لہٰذا ان کی پوری، ان کے لیے جو استعمال ہوئے لہمت، پوری اپنی کوششیں لگا دینی، پورا اپنا وجود لگا دیتے ہیں یہ کہ آپ کو اس صحیح راستے سے ہٹا دیں، جو صحیح فیصلہ ہے، جو صحیح بات ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتے، یعنی یہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو گمراہی کی کوششیں ہیں، یہ معصوم ہستی کو گمراہ نہیں کر سکتے، ان کو صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتے، یہ خود جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں غلط راستہ طے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا یہ نقصان نہیں کر سکتے، یہ ان کوششوں میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پروردگار عالم نے آپ پر کتاب نازل کی، آپ پر حکمت نازل کی ہے۔ پروردگار عالم آپ کو کیسے صحیح راستے پہ چلاتا ہے، یعنی ہم آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ہم آپ کو صحیح راستہ بتانے والے ہیں۔ وہ صحیح راستہ پروردگار کیسے بتا رہا ہے؟ آپ صحیح راستے سے نہیں ہٹتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انزال کتاب اور انزال حکمت ہے، کیونکہ ہم کتاب نازل کرتے ہیں، وہاں پہ ہم روشن احکامات بیان کرتے ہیں، ہم حکمت جو سنت ہے یا جو صحیح فہم ہے، معاملات کو سمجھنے کی جو صحیح طاقت ہے وہ ہم آپ کو عطا کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے جو صحیح معارف ہیں وہ آپ حکمت کے تحت سمجھتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس ہستی نے آپ کو وہ تعلیم دی اس چیز کی جس کا آپ کے پاس علم نہیں تھا، یعنی عام جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے اس کا علم اور نالج نہیں آ سکتا انسان کے پاس، پروردگار عالم نے آپ کو وہ تعلیم دی ہے۔ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ تعلیم ہے، ممکن ہے پہلی جو کتاب حکمت کی تعلیم ہے وہی الہی کے ذریعے، لیکن یہ جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ممکن ہے یہ جو پروردگار عالم ان کو الہام کرتا ہے، جو ان کے دل میں ایک جو کیفیت ہوتی ہے، دل کی القاء ہوتا ہے، وہاں پہ الہام ہوتا ہے، جو صحیح معارف ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ممکن ہے وہی الہی کے علاوہ یہ، یعنی جو انسان کسب نہیں کرتا چیزیں، یہ کسبی اور اکتسابی نہیں ہیں، یہ پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں آتی، پروردگار عالم آپ کو تعلیم دے دیتا ہے، وہ چیزیں آپ کو سکھاتا ہے، وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں تھیں، وہ پڑھنے سے وہ چیزیں نہیں آتی، وہ سیکھنے سے نہیں آتی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر احسان، آپ پہ فضل وہ بہت عظیم ہے۔ پروردگار عالم نے جو سب سے پروردگار عالم کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، وہ رسول خدا پہ ہے، اور امت پہ جو سب سے بڑا فضل اور احسان ہے وہ رسول خدا جیسے رسول عطا کرنے اس امت کو، پروردگار عالم نے اس امت پہ سب سے بڑا احسان کیا۔ لہذا ختمی مرتبت جب عطا کی اس امت کو تو وہاں پہ من اللہ کی تعبیر ہے، پروردگار عالم نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم میں یہ رسول مبعوث فرمائے،
اور رسول خدا کی صحیح رہنمائی، صحیح جہت میں، صراط مستقیم پہ، اور ان تمام خطرات سے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ بھی پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل ہے ختمی مرتبات پہ۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اور ہم ہر وقت خداوند عالم سے اس دعا کے طلبگار ہیں کہ جس طرح پروردگار تو نے ختمی مرتبت پہ اپنی رحمتیں نازل کیں، ان پہ اپنے خاص فضل اور فضل عظیم سے ان کو نوازا، پروردگار اس کا ایک حصہ اپنی رحمت کا اور جو تیری رحمت واسع ہے وہ ہم پہ نازل فرما، اور وہ فضل و احسان جو تو نے اپنے خاص بندوں پہ کیا وہ فضل و انعام ہم پہ کر تاکہ ہم صحیح راستے پہ چل سکیں، اور جو نفس امارہ، جو شیطان، جو دشمن ہمیں صحیح راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، ہم صحیح راستے پہ ثابت قدم رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔